اور اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو بریلی مذہب کے فتوے کے مطابق وہ سب اولاد حرامی ہیں۔ اس لیے بریلی مذہب سے آپ توبہ کریں، پکے سچے مسلمان بنیں، اہل سنت و جماعت بنیں، جس کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان علماء اہل سنت و جماعت، علماء حق، علماء دیوبند ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے انتقال پر مولانا طارق جمیل صاحب نے قبر پر پھول چڑھایا، قبر کو پختہ کیا، قرآن خوانی کی وغیرہ ذالک۔ اسے لے کر بریلویوں میں ایک طرح سے ہلچل مچی ہوئی تھی، اور وہ دعویٰ کر رہے تھے، یہ ویڈیوز بنا رہے تھے کہ دیوبندیوں کے اتنے بڑے مولانا طارق جمیل صاحب اب بریلوی بن گئے، اور اس طریقے سے خوب ویڈیوز ان کے وائرل ہو رہے تھے۔ جوش میں ایک بریلی مذہب کا یوٹیوبر ہے اشفاق رضا، بیچارے کو جوش آ گیا، ان کا ایک ویڈیو میرے پاس پہنچا ہے، کسی بریلوی نے ہی بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دکھائے کہ دیکھو ہمارے مولانا اشفاق رضا صاحب نے طارق جمیل کو طارق ذلیل کہا ہے، اور مولانا طارق جمیل کو مردود کہا ہے، منافق کہا ہے، یہ دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے۔ لیکن بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس نے یہ ویڈیو بنا کر اور ہمارے پاس بھیج کر کے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ کیوں ماری ہے؟ اس لیے ماری ہے کہ جو ویڈیو اس نے دکھایا ہے، اس ویڈیو سے خود یہ ثابت ہو گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے سینکڑوں بریلوی یا تو مسلمان نہیں رہے یا دیوبندی بن گئے، کم از کم بریلوی نہیں رہے۔ کیوں بھائی؟ اشفاق رضا نے اپنے ویڈیو میں دکھایا مولانا طارق جمیل صاحب بریلی مذہب کے جو تحریک لبیک کے فی الحال پہلے ذمہ دار تھے، خادم حسین رضوی، پڑوسی ملک پاکستان کے۔ خادم حسین رضوی کے مرنے کے بعد ان کے قبر پہ، ان کے مزار پہ مولانا طارق جمیل صاحب جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے۔ وہاں پر بڑی تعداد میں بریلوی ہوتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب تشریف لا رہے تو ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، نعرے لگائے گئے، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا کرائی، دعا پر سب نے آمین بھی کہی، سب لوگوں نے مل کر دعا بھی کی، فاتحہ بھی پڑھی گئی۔ اس کے بعد اس نے مزید تفسیریں کی ہیں، لیکن یہ ویڈیو اس نے دکھایا ہے۔ اب یہ بتاؤ، جن مولانا طارق جمیل صاحب پر تم الٹے سیدھے تفسیریں کر رہے ہو، ذلیل اور نہ جانے کیا کیا تم تفسیریں کر رہے ہو، کیا تم یہ بھول گئے کہ تمہارے مذہب کے بانی، تمہارے مذہب کے مجدد اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے سلسلے میں کیا لکھا؟ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو کوئی ان کے کفر میں، ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔ اسی طریقے سے الطاری و دراری میں لکھا ہے، جسے ہم نے دکھایا تھا پہلے بھی اور آج بھی دیکھ لیں، دیوبندیوں کا استقبال کرنا، سلام کلام کرنا، یہ سب حرام کفر ہے۔ اب جب ان لوگوں نے خادم حسین رضوی کے مزار پر جو لوگ موجود تھے، جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا استقبال کیا، سلام مصافحہ بھی ہوا اور پھر فاتحہ خوانی بھی ہوئی، اجتماعی طور پر ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا پر سب نے آمین کہی۔ اب یہ بتاؤ، مولانا طارق جمیل صاحب کو کافر سمجھ کر ایسا کیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا اور یہ سارے رسوم ادا کیے گئے، یا مولانا طارق جمیل صاحب کو مسلمان سمجھ کر ایسا کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان سمجھ کر کیا گیا۔ جب مسلمان سمجھ کر کیا، مولانا طارق جمیل صاحب تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حامی و مداح ہیں، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام اکابر اربا جن پر تم کفر کے فتوے لگاتے ہو، ان کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، ان کے عقائد سے واقف ہے، انہیں پکا سچا مسلمان مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں۔ وہی مولانا طارق جمیل صاحب کو تم استقبال کر رہے ہو، سلام و کلام کر رہے ہو، ان کے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہے ہو، یا کم از کم کافر ہونے میں شک کر رہے ہو، تو شک کرنے کی بنا پر جتنے لوگ تھے سینکڑوں کی تعداد میں، وہ تمام کے تمام بریلوی مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے بریلوی نہیں رہے،
ان کے مذہب کے مطابق، فتوے کے مطابق وہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ تو وہی اشفاق رضا جو اپنے ویڈیو میں مولانا طارق جمیل صاحب کو ذلیل کرنا چاہ رہا تھا، ذلیل لکھ رہا تھا، اس ویڈیو سے وہ خود ذلیل ہو گیا، اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ جتنے لوگوں نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا استقبال کیا، سلام کلام کیا، ان کو مسلمان سمجھا، سب کا ایمان ختم ہو گیا، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر انہوں نے تجدید نکاح نہیں کیا ہے تو اب تک جو ان کی زندگی گزر رہی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یہ حرام طریقے سے گزر رہی ہے، اور اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو بریلی مذہب کے فتوے کے مطابق وہ سب اولاد حرامی ہے۔ معزز ناظرین، میں نے کئی مرتبہ کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جو من شک فی کفرہم وعذابہم کا لفظ بڑھا دیا ہے، اور ان کے خطبہ، علماء، مفتیان جو فتوے دیتے ہیں، تقریر چیخو پکار کر کرتے ہیں، اس جملے نے ان سب کے گلے میں پھانسی کا پھندا چڑھا دیا ہے۔ ان کے لیے ایک ایسی مصیبت بن گئی ہے کہ ان کا مسلمان رہنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اگر کسی بھی دیوبندی بڑے عالم کا انہوں نے کرام و احترام کیا، ایمان خطرے میں پڑا، نکاح ٹوٹ جائے۔ اس لیے بریلی مذہب سے آپ توبہ کریں، پکے سچے مسلمان بنیں، اہل سنت و جماعت بنیں، جس کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان علماء اہل سنت و جماعت، علماء حق، علماء دیوبند ہیں۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کے سلسلے میں آپ اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔